اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دیکھیں. ایک اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مشن اور ان کی دعوت آپ دیکھیں، ایک کمپلیٹ انسانی انقلاب تھا محمد رسول اللہ کا. ہر شخص جسے اپنے لیے رول ماڈل بنا سکتا ہے. بھائی کوئی شخص زمیندار کے گھر میں پیدا ہوا، وہ غریب آدمی کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا نا، کہ 50 ایکڑ زمین اس کا باپ چھوڑ کر کے گیا تھا تو دوسروں کے لیے رول ماڈل کیسے ہوگا؟ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، ایک شخص جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کو اٹھا لیا گیا، ابھی شعور کی منزلیں بھی نہ طے کر پایا تھا کہ اس کی ماں بھی اسے داغ مفارقت دے گئی، ابھی بلوغت کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا کہ اس کا جان سے زیادہ پیار کرنے والا دادا بھی اس دنیا سے داغ مفارقت دے گیا. ایسے شخص کے لیے یہی بہت بڑا کمال ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی گزار لے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، جب کبھی کبھی میں اس پہ غور کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر کہ سب سے منظم دعوت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخری دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس قدر سہارے چھینے جا رہے ہیں. والد کو چھین لیا گیا، ماں کے پاس اجل کا پروانہ آ گیا، دادا جو سہارا دے سکتے تھے انہیں بلا لیا گیا، اور اس وقت جب جسمانی اذیتوں کا دور بڑھ رہا تھا، اس وقت ہر شب اور ہر دن ساتھ کھڑی رہنے والی بیوی جناب خدیجہ کو بھی اٹھا لیا گیا، اور آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے جناب ابو طالب کو اٹھا لیا گیا، آپ کے چچا کو اٹھا لیا گیا. یہ صرف اس لیے ہے قیامت تک کے داعین اسلام کو درس دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی دعوت انسانی امداد کی بنیاد پر نہیں، خدائی نگرانی میں آگے بڑھے گی. کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کے اس انقلاب میں انسانوں کا رول تھا. جب جب جس کی ضرورت تھی استعمال کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا، یتیم کیا گیا، انہیں بے سہارا کیا گیا، ہر سہارا چھین لیا گیا، لیکن یہ دعوت بڑھتی ہی رہی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے، ایک کمپلیٹ انسانی انقلاب.